الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ تم عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو. اور فرماتے ہیں إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو اس کے بارے میں قیامت والے دن تم سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کو پورا کیا تھا کہ نہیں، عہد شکنی تو نہیں کی تھی، عہد کے خلاف ورزی تو نہیں کی تھی. عہد یا وعدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کو کوئی اعتماد دلایا، یقین دلایا، اب اس اعتماد پر پورا اترنا یہ ضروری ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے خلاف کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. آپ نے کسی سے کہا کہ فلاں دن کو مثلاً جمعے والے دن آ جانا، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، دے دوں گا، اپنے وعدے کے ویسے دیتا ہوں میں. اب اس دن کو یہ 10,000 روپے دینا، یہ آپ نے وعدہ کیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اب اگر آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو ویسے دے دوں گا، لیکن پیسے آپ کے پاس نہ ہوئے، ہے نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ تو یہ شرعی عذر ہے. تو اب اس صورت میں آپ اس کو یہ بتا دیں پہلے سے کہ نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نہ آئیں، میرے پاس جو ہے نا وہ اب پیسے نہیں ہیں جو میں نے آپ کو دینے تھے. یہ شرعی عذر ہے. منگنی ہو گئی، کسی کے ساتھ منگنی ہو گئی، یہ منگنی یہ بھی وعدہ ہے. کس چیز کا؟ نکاح کا، کہ میں آپ سے نکاح کروں گا. اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. منگنی ہو گئی، اس کے بعد اب نکاح کرنا، وعدہ کیا آپ نے، ضروری ہے. ہاں اگر کوئی ایسا عذر جو واقعی شرعی عذر ہو وہ مانے آ جائے، رکاوٹ بن جائے، جس کے ہوتے ہوئے آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے، تو اس صورت میں پھر آپ بتا دیں کہ ہم جو ہے نا ہم نے منگنی کی تھی لیکن ہم نکاح نہیں کر سکتے، آپ لڑکی کا رشتہ کہیں اور کر دیں. مثلاً منگنی کے بعد آپ کو پتہ چلا
کہ لڑکی کا کردار اچھا نہیں ہے، لڑکی کوئی غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، تو آپ جو ہے نا اس صورت میں عذر کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو پتہ چلا کہ لڑکی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو انتہائی موذی اور خطرناک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر منگنی کرتے وقت آپ کی نیت یہی تھی کہ نہیں، ہم نے منگنی کرنے کے بعد نکاح بھی نہیں کرنا اور اسی طرح اس کو لٹکا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بدنام کرنا ہے اس کو، تو بہت بڑا گناہ ہے جس کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز ان کو بتائے تھے جو صرف ان کو پتہ تھا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اور اللہ کے علم میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر ہم نکلے اپنے والد کے ساتھ، یمان کے ساتھ، مدینہ طیبہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب نکلے تو اسی دوران ابو جہل بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا ہوا تھا جنگ بدر کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تو پہلے سے نکلا ہوا تھا، ابو جہل کا لشکر تو پھر بعد میں نکلا ہے نا۔ وہ تو ابو سفیان کا جو قبیلہ تھا، تجارتی قبیلہ، اس کا تعاقب کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر نکلا ہوا تھا۔ تو راستے میں ابو جہل نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ادھر جانے کے لیے تو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، بس ہمارا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے آپ کے خلاف وغیرہ لڑنا، ہم تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا پھر میرے ساتھ یہ وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف لڑو گے نہیں، جنگ میں حصہ نہیں لو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا ان دونوں نے کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں، لہٰذا ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو جب وہ پہنچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا کہ اس طرح ابو جہل نے ہمیں راستے میں روکا اور ہم سے وعدہ لیا، ہم وعدہ دے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا اظہار کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہ ہم آپ کی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم جو ابو جہل کا لشکر ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ دیکھیے گا، انہوں نے تو ہم سے زبردستی وعدہ لیا، ہم مجبور تھے، ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا، لیکن ہماری خواہش ہے، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب چونکہ تم وعدہ کر چکے ان کے ساتھ، اب وعدہ خلافی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا بدر کی جنگ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے، ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے جس میں 1000 بندے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے جس میں صرف 313 بندے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 6 زرہیں ہیں، بس نہایت مسلمان ہیں۔ اور دوسری طرف مشرکین کا لشکر مسلح ہے، مکمل، افراد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اور بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، فرق کرنے والا دن، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، حق اور باطل کے درمیان گویا کہ ایک لکیر کھینچی ہے ساری زندگی کے لیے، قیامت کے لیے۔ تو اس میں بہت ساری تعویلیں بھی ہو سکتی تھی کہ اس نے تلوار رکھ کر، گندے پر رکھ کر چونکہ وعدہ لیا ہے، لہٰذا اس وعدے کا اعتبار نہیں ہے، تو یہ ہے وہ ہے، لیکن نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چونکہ آپ وعدہ کر چکے ہیں اس لیے آپ اس وعدے پر پورا اترنا ضروری ہے، لہٰذا آپ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یعنی دوسری طرف دیکھیے گا ابو جہل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا جو فرعون تھا وہ موسیٰ کا دشمن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا میرا فرعون میرا دشمن بڑا تھا، ابو جہل سب سے بڑا دشمن سرکار کا، لیکن وعدہ ہے اس کے پاس داری کرنا ضروری ہے، منع کیا گیا ان کو، سرکار نے منع فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے تو اکثر روم کے ساتھ جنگ وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا وہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا ایک مدت کے لیے۔ جب مدت پوری ہونے لگی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ اپنے لشکر جو ہے نا، اپنی فوجیں وہ سرحد پر بھیج دی، سرحد پہ بٹھائی۔ یہ ذہن میں تھا کہ جو ہی مدت ختم ہو جائے تو فوراً ہم اچانک حملہ کریں گے، اور چونکہ وہ تیاری نہیں کر سکے ہوں گے اس لیے ہم حملہ کر دیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا اچانک ہمارا حملہ ہو جائے گا، ہم ان کا علاقہ فتح کر لیں گے، جنگ جیت جائیں گے۔ اسی طرح ہی ہوا، جو ہی مدت ختم ہو گئی تو فوراً جو مسلمانوں کا لشکر تھا، مسلمانوں کی جو فوج تھی، وہ روم کی سرحدات کی طرف بڑھنے لگی، داخل ہو گئی۔ اب بڑھتی گئی چونکہ وہ تیاری نہیں کر چکے تھے، ان کو یہ گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح اچانک حملہ ہوگا، اس لیے مسلمانوں کا لشکر علاقے پہ علاقے فتح کرتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہے۔ اچھا، پیچھے سے دیکھتے ہیں ایک شخص آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، وہ آواز لگا رہے قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، رک جاؤ اے اللہ کے بندو، رک جاؤ اللہ کے بندو۔ تو مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ہماری طرف جو ہے نا وہ عمر رضی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، کوئی پیغام آیا ہوگا، اس لیے رک گئے۔ دیکھا تو ایک بندہ ہے، وہ کہہ رہی ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفا کرو، وعدہ وفاداری کرو، غداری مت کرو۔ جب دیکھا تو وہ تھے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسے؟ اب لوگوں نے اپنا لشکر داخل کر دیا ان کے سرحدات میں، تو ان سے کہا گیا کہ مدت ختم ہو گئی تھی اس لیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی قوم سے وعدہ کر لے جنگ بندی کا تو اس کے بعد جب تک مدت ختم نہ ہو جائے تو نہ تم عہد کو کھولو نہ تم عہد کو بند کرو، اور اس طرح دھوکہ مت کرو۔ حالانکہ آپ لوگوں نے مدت کے آخر میں کچھ حصے کو جو ہے نا اپنے لشکر کو کچھ حصہ ان کے سرحد میں داخل کر دیا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ تو جو ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی فوراً واپس ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ سارے علاقے چھوڑ دیے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے علاقہ فتح کرنے کے بعد پھر چھوڑ دینا، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سامنے آ گئی، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو یہودی اور عیسائی تھے ان سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ سے جو ہم جزیہ لے رہے ہیں تو آپ کے مال اور جان کا تحفظ ہمارے ذمے ہے، ہم چونکہ آپ کے مال اور جان کا تحفظ کر رہے ہیں اس لیے آپ سے یہ جزیہ وصول کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ جو وہاں پر فوج تھی مسلمانوں کی بیت المقدس میں، اس کو کہیں اور بھیجنے کی ضرورت پڑی، فوج کسی اور جگہ پر جنگ چل رہی تھی، ضرورت پڑی کہ یہاں کی جو فوج ہے ادھر بھیجنی ہے، وہاں پہ فوج کی کمی محسوس کی گئی اور یہاں پہ فوج زیادہ تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان سے جو آپ لوگوں نے اپنے لشکر کو ان سے جو جزیہ لیا ہے یہود اور نصارہ سے، ان کو واپس کر دو، کیونکہ جزیہ ہم نے ان سے لیا تھا
ان کی جان اور مال ان کے تحفظ کے لیے. اب چونکہ ہماری فوج یہاں سے جا رہی ہے، ہم ان کا تحفظ، ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ پیسے ان کو واپس کر دو. اس کو کہتے ہیں وعد کو، معاہدے کو پورا کرنا. پورا کرنا ضروری ہے. دیکھیے گا جو ملک کے قوانین ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں ٹریفک قوانین ہے، ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں اشارے میں کبھی سرخ بتی اور کبھی سبز بتی جلتی ہے. تو سرخ بتی جلتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی یہاں پر رکنا ہے، آگے نہیں جانا. سبز بتی جلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب آگے جا سکتے ہیں، راستہ کھل گیا. تو اس کا خیال رکھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر سرخ بتی جل رہی ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ گاڑی کو روک نہیں رہے، تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں. ایک تو آپ ملکی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگار ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوانین بنائے جاتے ہیں تحفظ کے لیے، تصادم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا گناہ الگ سے آپ کے ذمہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر مسلمان کسی کافر ملک میں جاتا ہے ویزا لے کر، تو ویزا لے رہے ہیں، ویزا لے کر، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ویزا لے کر آ رہے ہیں، اس ملک کے جو قوانین ہیں آپ ان کی پابندی کریں گے، لیکن وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو ناجائز نہ ہو. اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہے، شریعت سے متصادم ہے، تو اس کی پاسداری نہیں کی جائے گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خالق اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، ایسا قانون جو شریعت کے مطابق ہو، ناجائز نہ ہو، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. اب کچھ سال پہلے آپ لوگوں نے سنا تھا، خبر پڑی تھی ہم نے، جی امریکہ میں ایک مسلمان نے کیا کیا، دھماکہ کر دیا. اب اس پر لوگ خوش ہو رہے تھے، جی امریکہ میں دھماکہ ہو گیا، جی ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے. وہ بھائی یہ ناجائز ہوا. وہ ادھر سے گیا تھا مسلمان، ویزا لے کر گیا تھا. تو ویزا کا مطلب کیا ہے کہ اس ملک کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کروں گا، میں ان کی پاسداری کروں گا. اب آپ نے دھماکہ کر دیا وہاں پر اور ہم خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، ناجائز ہو رہے ہیں. ویزا کا مطلب تو یہی ہے. تو ملک کے قوانین کی پابندی کرنا یہ بھی عہد میں داخل ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. ہاں، میں نے آپ سے عرض کیا کوئی ایسا قانون ہو تو شریعت کے خلاف ہو تو اس کے پاسداری پر نہیں کی جائے گی، اس کی پابندی نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ وعدے کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں. آپ نے اپنے عمل سے یا قول سے کسی کو بھی اعتماد دلایا کہ میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہاں، اگر آپ اس سے پورا نہیں کر سکتے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، تو آپ اسے بتا دیں کہ یہ کام میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نہیں پورا کر سکتا. اس صورت میں آپ گنہگار نہیں ہیں. ہاں، اگر آپ وعدہ جس وقت کر رہے تھے وہ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا نہیں کرنا، بس اس کو ٹرخانا ہی ہے، بس ابھی سامنے سے ہٹ جائیں، پورا نہیں کرنا، تو یہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کا ارادہ کہ اللہ کو معلوم ہے. انسان کو تو آپ ترخا دیں گے لیکن اللہ کو نہیں ترخا سکتے. تو فرمایا کہ منافق کی نشانی 3 ہیں. آیات المنافق 3: اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. ٹھیک ہے. اور جب ایک روایت میں یہ ہے واذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرے تو گندی زبان استعمال کرے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ واذا عاہد، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. یہ منافق کی نشانی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کیا ہو گیا، منافق ہو گیا.
لیکن اس نے منافقوں والا کام کیا. مسلمان ایسے کام نہیں کر سکتا, ایسا کام منافق ہی کر سکتا ہے. باقی یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا, لیکن اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ اس نے بہت بڑے گناہ کا کام کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.